بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور میں اپنے چھوٹے سے گھر کے لاؤنج میں دنیا جہان سے بیزار بیٹھی تھی۔ آنسو بار بار پلکوں کی باڑ پر آ کر رک جاتے تھے، جنہیں میں بمشکل پیچھے دھکیل دیا کرتی تھی۔ مجھے آج اپنی ہونے والی بے عزتی یاد آ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے ان عورتوں کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ ان کی طنزیہ اور مذاق اڑاتی نظریں مجھے اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ عورتیں میری سسرالی رشتہ دار تھیں اور مجھے طنز کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے میرا دل بری طرح سے دکھ جایا کرتا تھا۔ جب یہ باتیں میں اپنے شوہر کو بتاتی تھی تو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتے تھے۔ انہیں کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی دنیا میں خوش اور مگن تھے، مگر مجھے دوسروں کی باتیں دکھ دیتی تھیں اور مجھ پر بری طرح سے اثر انداز ہوتی تھیں۔ میری دیورانی اور جٹھانی دونوں کے شوہر بہت ہی اچھا کماتے تھے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کا طرز زندگی ہم لوگوں سے بہت مختلف تھا۔ آج بھی میرے سسرال میں دعوت تھی، جس کے لیے میں اپنے شوہر اور دونوں بچوں کے ساتھ اس دعوت میں گئی تھی، مگر میرے پاس اس دعوت میں پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہاں سب نے ہی ڈیزائنر سوٹ پہنے ہوئے ہوں گے اور یہاں میرے پاس کوئی صاف ستھرا جوڑا تک نہیں تھا جسے پہن کر میں اس دعوت میں جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے ایک جوڑے کی فرمائش کی، مگر ہمیشہ کی طرح ان کے پاس خرچے کی ایک لمبی لسٹ تھی اور اس مہینے بھی وہ مجھے نیا جوڑا نہیں دلا سکتے تھے۔ میں بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی اور میں بالکل بھی اس دعوت میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر جانا بھی ضروری تھا اور میرے شوہر کا بھی اصرار تھا کہ ہمیں لازمی اس دعوت میں جانا ہے۔ اس لیے اپنی الماری میں سے ہی میں نے نسبتاً ایک صاف ستھرا جوڑا نکال کر پہن لیا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ جوڑا میں ان دعوتوں میں کوئی 10 بار پہن چکی ہوں، مگر میری مجبوری تھی۔ بجھے دل سے تیار ہوئی اور ساتھ ہی دونوں بچوں کو بھی تیار کر لیا اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے شوہر کام سے واپس گھر آ گئے اور ہم لوگ دعوت میں جانے کے لیے نکل گئے۔ وہاں پہنچے ابھی ہمیں کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میری دیورانی اور جیٹھانی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ میں نے ایک تفصیلی نظر دونوں کے سراپے پر ڈالی۔ دونوں ہی جدید تراش خراش کے ڈیزائنر جوڑوں میں ملبوس تھیں۔ میں غیر ارادی طور پر ان کے سامنے سمٹ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ اچھے سے پھیلا لیا تاکہ میرے کپڑوں کی بدرنگی ان دونوں کی آنکھوں سے چھپی رہ سکے، مگر وہ دونوں بہت ہی گھاک تھیں، ایک نظر میں ہی پہچان گئیں۔ میری جیٹھانی مجھ سے کہنے لگی کہ ہم لوگ تو تھک گئے ہیں تمہیں اسی جوڑے میں دیکھ دیکھ کر، اتنی اہم دعوت تھی، کم از کم آج کے لیے تو کوئی نیا جوڑا بنا لیتی۔ میری جیٹھانی کے طنزیہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میری دیورانی کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مذاق اڑائے جانے والے تاثرات کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں بے حد شرمندہ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اس بات کا کیا جواب دوں۔ وہ بہت اچھے سے ہمارے حالات سے واقف تھیں، مگر پھر بھی جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کہہ رہی تھیں۔ میری جیٹھانی کی بات سن کر آس پاس کی 2-4 عورتیں بھی ہماری جانب متوجہ ہو چکی تھیں اور وہ سب مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ بھابھی، آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے، اس دعوت میں ہمارا سارا خاندان اکٹھا ہے، لوگ کیا سوچیں گے کہ آپ کے پاس چند ہی جوڑے ہیں جنہیں آپ پہنتی رہتی ہیں۔ یہ آواز میری دیورانی کی تھی۔ اس نے بھی سوچا کہ جب میری بے عزتی ہو ہی رہی ہے تو وہ کیسے پیچھے رہے۔ اس نے بھی اپنا حصہ ڈالنا اپنا حق سمجھا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ میری جیٹھانی نے میرے ساتھ غلط بات کی ہے تو شاید میری دیورانی میرا ساتھ دے گی، مگر وہ بھی میری جیٹھانی کے ساتھ مل کر میری بے عزتی کر رہی تھی۔ اس قدر بے عزتی کے احساس سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبکہ وہ دونوں میری بے عزتی کر کے مطمئن ہو کر دوسری عورتوں کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں اور ان سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہاں بیٹھنا مجھ سے محال ہونے لگا تھا، مگر بیٹھنا بھی مجبوری تھا، ایسی محفل سے نکل کر نہیں آ سکتی تھی۔ آخرکار تقریب تمام ہوئی اور میں بھاری دل کے ساتھ وہاں سے نکل کر آ گئی۔ سارے راستے میں بالکل ہی خاموش رہی تھی۔
بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، مگر بچوں کے سامنے رو کر میں خود کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب بچے سو گئے تو میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتانے کی کوشش کی، مگر میرے شوہر بے حد تھکے ہوئے تھے اور کوئی بھی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھے، اسی لیے مجھے بری طرح سے جھاڑ دیا۔ میں اپنا منہ لے کر رہ گئی۔ میرے شوہر اور بچے سو چکے تھے، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار میرے کانوں میں وہی سب باتیں گونج رہی تھیں۔ اگر میرے شوہر میرے دل کی بات سن لیتے تو شاید مجھے سکون سے نیند آ جاتی، مگر انہوں نے میری بات سننا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار میں اپنے شوہر کو ٹھہرا رہی تھی۔ اگر وہ مجھے ایک نیا جوڑا لا دیتے تو شاید آج میری اتنی بے عزتی تو نہیں ہوتی۔ میرے شوہر کا نام اسد ہے۔ ان سے میری شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی۔ جس وقت میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر محض 17 برس تھی۔ میرے ماں باپ کو اپنے سر سے اپنا بوجھ ہلکا کرنا تھا، جب ہی انہوں نے اتنی کم عمری میں میری شادی کروا دی۔ میں اس شادی کے لیے ہرگز بھی راضی نہیں تھی، مگر میرے انکار کو کسی بھی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی۔ میرے تینوں بھائی مجھ سے بڑے تھے اور شادی شدہ تھے، اور میں ان کی اکلوتی بہن تھی، مگر پھر بھی میرا وجود ان لوگوں کے لیے ایک بوجھ کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑی بھابھی کو جانے مجھ سے کون سا بیڑ تھا، وہ مجھے بے عزت کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ جب تک میرے تینوں بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، تینوں بھائی اور میرے ماں باپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر پھر جیسے جیسے میرے بھائیوں کی شادیاں ہوتی گئیں، ان سب کا رویہ میرے ساتھ بدلتا چلا گیا۔ جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی اس وقت میری عمر محض 13 برس تھی اور مجھے گھر کے کاموں کا کوئی تجربہ نہیں تھا، مگر جب بھابھی شادی کر کے ہمارے گھر آ گئیں تو انہوں نے میرے خلاف میرے بھائی کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ بڑی بھابھی چاہتی تھی کہ میں کسی بے دام غلام کی مانند ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہوں اور ان کا حکم فوراً پورا کر دیا کروں۔ میں ان کے سارے کام کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی، مگر وہ پھر بھی مجھ سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتی تھیں۔ انہیں اس گھر میں میری موجودگی کھٹکتی تھی، کیونکہ جب وہ بیاہ کے اس گھر میں آئی تھیں تو بڑے بھائی مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے، اور یہ بات بڑی بھابھی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ آخرکار انہوں نے بھائی کو مجھ سے بدظن کر دیا۔ یوں میرے بڑے بھائی میرے خلاف ہو گئے۔ اب وہ امی سے کہنے لگے کہ وہ مجھے سارا دن کیوں بٹھائے رکھتی ہیں، مجھ سے کوئی کام کیوں نہیں کرواتی ہیں۔ ان کی بیوی سارے گھر کا کام اکیلے کر کے تھک جاتی ہے۔ اور امی حیرت سے بھائی کی شکل دیکھتی رہ جاتی تھیں، کیونکہ بھابھی سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھیں، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ گھر کا سارا کام امی اور میں ہی کیا کرتے تھے، اور اس پر بھابھی بھائی کو جھوٹی شکایتیں لگاتی تھیں۔ جب امی بھائی سے کہتی تھیں کہ تمہاری بیگم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے، تو وہ امی کی بات پر بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ انہیں بس اپنی بیوی کی باتیں ہی سچی معلوم ہوتی تھیں۔ ایسے ہی یکے بعد دیگرے میرے تینوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ان کی شادیاں ہوتے ہی وہ سب لوگ بدل چکے تھے۔ اب ان لوگوں کو میرا وجود بوجھ کے سوا کچھ نہیں لگتا تھا۔ ایسے میں جب امی نے گھر کا ماحول دیکھا تو انہوں نے میری شادی کرنے کی ٹھان لی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں بے تحاشا روئی تھی۔ میں اتنی جلدی ہرگز بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں نے رو رو کے امی سے کہا کہ آپ اتنی جلدی میری شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میری بات سن کر امی چند لمحوں تک میری جانب دیکھتی رہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں، آج نہیں تو کل میری آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ایسے میں تمہیں اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تمہاری مٹی خراب ہو جائے گی، کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں۔ اس وقت مجھے امی کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اور پھر میرے لاکھ انکار کے باوجود امی میرے لیے رشتے ڈھونڈنے لگی تھیں۔ بھابھی نے سارے خاندان میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ میں بہت کام چور ہوں، گھر کا کوئی بھی کام نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے اپنی مظلومیت کے ایسے ایسے قصے سنائے تھے کہ سب کو ہی بھابھی سے ہمدردی محسوس ہونے لگی تھی۔ یوں پورے خاندان سے میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آیا۔ امی خاندان میں جس سے بھی میرے رشتے کی بات کرتیں وہ لوگ صاف انکار کر دیتے تھے۔
یوں پورے خاندان سے کوئی بھی مجھے اپنے گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتا تھا۔ بھابھی نے مجھ سے جانے کس بات کا بدلہ لیا تھا۔ انہی دنوں ابو کا انتقال ہو گیا تو امی بہت زیادہ گھبرا گئیں۔ اب وہ مجھے جلد از جلد اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھیں۔ خاندان والوں سے مایوس ہو کر امی نے میرے لیے غیروں میں رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے اور ایک رشتہ کروانے والی عورت کی خدمات حاصل کی تھیں۔ وہ عورت چند دنوں بعد میرے لیے ایک رشتہ لے کر آ گئی۔ وہ لڑکا مجھ سے عمر میں 13 برس بڑا تھا، مگر امی نے اس فرق کو سرے سے ہی نظر انداز کیا اور پہلا رشتہ آتے ہی میری بات طے کر دی۔ امی نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی اچھے رشتے آ جائیں۔ جس دن میرا رشتہ طے ہوا میں بہت روئی تھی، کیونکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی اور کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی، مگر اب کالج جانے کے بجائے میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ یوں 17 برس کی عمر میں میری شادی مجھ سے 13 سال بڑے شخص سے کر دی گئی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی۔ اور میری شادی کے 1 ماہ بعد ہی میری امی کا بھی انتقال ہو گیا اور بڑی بھابھی نے مجھ سے صاف کہہ دیا کہ تمہارے امی ابو کا انتقال ہو چکا ہے، اب تمہارا کوئی میکہ نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنے سسرال میں ہی رہو۔ یہ تینوں بھابھیوں کا مشترکہ فیصلہ تھا۔ وہ لوگ مجھے برداشت کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ یوں میرے میکے کا در مجھ پر بند ہو گیا۔ میرے شوہر زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ ایک معمولی ملازمت کرتے تھے، جبکہ ان کے دونوں بھائی پڑھے لکھے تھے اور اچھے عہدوں پر فائز تھے۔ یوں شوہر کے گھر آ کر میرا سامنا سب سے پہلے جس چیز سے پڑا وہ احساس کمتری تھا۔ میری دونوں دیورانی جیٹھانی مجھے نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ جس وقت میری شادی ہوئی تھی سب لوگ ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ شادی کے وقت میری عمر 17 برس تھی اور میں بے حد خوبصورت تھی۔ جو بھی دیکھتا وہ میرے حسن کی تعریف ضرور کرتا تھا اور یہ بات میری دیورانی جیٹھانی سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ دونوں بات بات پر مجھ سے الجھنے لگی تھیں۔ میں خاموشی سے ان کی ساری باتیں برداشت کر لیا کرتی تھی اور انہیں پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ اس بات سے بھی ان کو اعتراض ہوتا تھا۔ یوں ہمارا گھر ہر وقت میدان جنگ کا منظر پیش کرتا رہتا تھا۔ میرے شوہر کی آمدنی کم تھی، جب ہی میں ان لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی تھی۔ آخرکار شادی کے 5 سال بعد ہم سب لوگ الگ الگ ہو گئے۔ میرے شوہر کو ان کے گھر سے جتنا حصہ ملا تھا اس سے انہوں نے گھر خرید لیا۔ یوں ہم لوگ ایک متوسط علاقے میں شفٹ ہو گئے۔ پہلی جوائنٹ فیملی تھی تو سب کے ساتھ گزارا ہو رہا تھا، اس طرح سے کسی ایک بندے پر بوجھ نہیں پڑ رہا تھا۔ مگر اب الگ ہوئے تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہونے لگا تھا۔ میرے شوہر ایک معمولی نوکری کرتے تھے، ان کی تنخواہ بھی زیادہ نہیں تھی، اسی وجہ سے اب گزارا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر بھی نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کی مدد کر سکتی، اسی وجہ سے تھوڑے میں ہی گزارا کرنا پڑ رہا تھا۔ سدی شکر کے گھر اپنا تھا، سسرال سے اتنا حصہ مل گیا تھا کہ ہم لوگ گھر خریدنے کے قابل ہو گئے تھے۔ اگر گھر کرائے کا ہوتا تو شاید ہم لوگ روڈ پر ہی آ جاتے۔ بچوں کی اسکول کی فیس، بجلی اور گیس کا بل اور اس کے بعد مہینے کا راشن لا کر ہم لوگ بالکل ہی خالی ہاتھ ہو جایا کرتے تھے۔ مہینے کے آخری دنوں میں تو دال سبزی پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ میں اپنے گھر میں بہت عیش و عشرت میں پلی تھی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی تھی۔ جو بھی مانگتی تھی فوراً ہی حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ مگر جب سے میری شادی ہوئی تھی میں قسم پرسی کے دن دیکھ رہی تھی۔ اس شادی میں میری مرضی بالکل بھی نہیں تھی، مگر اب مجھے ہر حال میں گزارا کرنا ہی تھا۔ یک کے بعد دیگرے میرے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، اسی وجہ سے ان کے لیے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر کبھی بھی ہمارے دل نہیں ملے۔ میرے شوہر مجھ سے عمر میں بڑے تھے اور میں ان سے 13 سال چھوٹی تھی، اسی وجہ سے ہماری کبھی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی۔ میرے شوہر بھی کچھ سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے، اسی وجہ سے ہم دونوں میں بہت دوریاں تھیں۔ میں بس بچوں کی خاطر ان کے ساتھ گزارا کر رہی تھی اور میکے کا در بھی مجھ پر بند تھا۔ اگر مجھے میکے کا ذرا بھی آسرا ہوتا
تو میں کب کا اپنے شوہر کے گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی، مگر اب میرے پاس شوہر کے علاوہ رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میرے شوہر ایک دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کے انسان تھے۔ انہوں نے کبھی مجھ پر غصہ کیا تھا اور نہ ہی کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ میں اکثر غصے میں آ کر ان سے لڑا کرتی تو وہ مجھے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب میں کسی صورت ان کی بات نہ سمجھتی تو وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے، مگر کبھی مجھ پر غصہ نہیں کرتے تھے، اور میں ان کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا کرتی تھی۔ میرے منہ میں جو آتا میں انہیں کہہ دیا کرتی تھی۔ کبھی ان کی معمولی نوکری کے تانے دیتی تو کبھی ان کی زیادہ عمر کے تانے دیتی تھی۔ میرے شوہر چپ کر کے یہ سب برداشت کرتے تھے۔ میں ان سے کئی بار یہ بات کہہ چکی تھی کہ میں ان کے ساتھ بچوں کی وجہ سے رہنے پر مجبور ہوں، اور وہ دکھ سے بس میری جانب دیکھ کر رہ جاتے تھے۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق میری ساری خواہشیں پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر میرے خواب بہت بڑے بڑے تھے۔ مجھے کم میں گزارا کرنا نہیں آتا تھا۔ دوسروں کے پاس کوئی چیز دیکھ کر مجھے بھی خواہش ہوتی کہ وہی چیز میرے پاس ہو، اور جب وہ میں اپنے شوہر سے اس چیز کی خواہش کرتی اور وہ مجھے سمجھاتے تو ہماری لڑائی ہو جایا کرتی تھی، اور میں انہیں بے نقص سناتی تھی۔ کبھی تو وہ تنگ آ کر میری خواہش پوری کر دیا کرتے تھے، اور کبھی جب ان کے بس میں نہیں ہوتا تو خاموشی سے میری ساری کڑوی کسیلی باتیں سنتے رہتے تھے۔ اگر میرے شوہر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا مجھے طلاق کے 3 بول کہہ کر فارغ کر چکا ہوتا، مگر میرے شوہر مجھ سے محبت کرتے تھے اور اپنے بچوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے میں ان کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر اپنی من مرضی کرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے میری خاطر پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی تھی تاکہ وہ میری مزید ناز نخرے اٹھا سکیں اور میں خوش رہ سکوں، مگر مجھے کسی بھی چیز میں کوئی خوشی نہیں ملتی تھی۔ میرا دل اپنے شوہر سے بیزار ہی رہتا تھا۔ میں ان سے لڑنے جھگڑنے کا بہانہ ہی تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس وجہ سے گھر کا ماحول بھی بہت خراب ہو گیا تھا اور بچے بھی بہت ہی سہمے سے رہنے لگے تھے، مگر مجھے کسی کا بھی کوئی خیال نہیں تھا۔ رات کے اس پہر مجھے ساری باتیں یاد آ رہی تھیں۔ درد سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ میرے پاس کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکوں۔ اسد اس قدر تھکے ہوئے آتے تھے کہ آتے ساتھ ہی کھانا کھا کر سو جایا کرتے تھے، اور ویسے بھی ہم دونوں کے بیچ اس قدر بے تکلفی نہیں تھی کہ میں ان سے اپنی ساری باتیں کر سکوں۔ بے شک ہم دونوں میاں بیوی تھے، مگر ہمارے دل ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ میں صرف اپنے بچوں کی ماں تھی اور اس گھر کو سنبھال رہی تھی، اور وہ باپ بن کر اپنے فرض پورے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں ہمارے درمیان دیواریں کھڑی ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں غرق تھی اور موبائل ایک سائٹ پر رکھا تھا۔ میں نے اپنی سوچوں سے تنگ آ کر موبائل اٹھا لیا اور فیس بک کھول لی، کیونکہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ غصے کی وجہ سے میری نیند اڑ چکی تھی۔ بچے اور اسد سو رہے تھے، ایسے میں ٹی وی بھی نہیں کھول سکتی تھی تو موبائل ہی دیکھنے لگی۔ میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت میرے پاس کوئی ایسا شخص ہو جس سے میں اپنے دل کی ساری باتیں کر سکوں۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، امی کا انتقال ہو گیا تھا، بھائی اپنی زندگی میں مگن تھے، وہ لوگ بھول چکے تھے کہ ان کی ایک بہن بھی ہے۔ کم عمری میں شادی ہونے کی وجہ سے میری کوئی دوست تک نہیں بن سکی تھی۔ شوہر سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ ان سے اپنے دل کی باتیں کر سکوں۔ اسی وجہ سے میں خود کو بے حد تنہا اور اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ابھی میں فیس بک چلا رہی تھی کہ مجھے فیس بک پر کسی کا پیغام موصول ہوا۔ میں نے پیغام کھول کر دیکھا تو کسی لڑکے کی آئی ڈی تھی۔ میں اس لڑکے کو نہیں جانتی تھی، اسی وجہ سے میں اس پیغام کو نظر انداز کر کے پھر سے فیس بک دیکھنے لگی، مگر پھر جب دوسری جانب موجود شخص کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اس کا پیغام دیکھ لیا ہے اور دیکھ کر نظر انداز کر دیا ہے تو مجھے دوبارہ سے پیغام وصول ہوا۔ اس بار میری خیریت بھی دریافت کی گئی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے اپنے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھا اور سوچنے لگی
کہ کچھ دیر بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ میں اس وقت کس سے بات کر رہی ہوں۔ یہ سوچ کر میں نے اس کے پیغام کا جواب دے دیا۔ یوں اس رات میں نے اپنی تباہی اور بربادی کو خود پیغام دیا تھا کہ وہ مجھے برباد کر دیں اور کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑیں۔ دوسری جانب وہی لڑکا موجود تھا اور اسے باتیں کرنے کا فن بخوبی آتا تھا۔ اس سے باتیں کرتے کرتے وقت کیسے گزرا کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ فجر کی اذانیں میرے کانوں میں پڑیں تو مجھے ہوش آیا۔ وہ مجھے اپنا تعارف کروا رہا تھا، اپنے بارے میں بتا رہا تھا اور میں بھی اسے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ یوں باتیں کرتے کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی میں نے اسے خدا حافظ کہہ دیا، کیونکہ یہ اسد کے اٹھنے کا وقت تھا۔ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں اسد مجھے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنا موبائل کشن کے نیچے رکھ دیا۔ میرے دل میں کہیں چوٹ تھا جس کی وجہ سے میں ان سے اپنا موبائل چھپا رہی تھی۔ اسد نے مجھے اٹھا دیکھا تو میرے پاس آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تم اس وقت اٹھی ہوئی ہو؟ کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ میں کبھی بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار نہیں ہوتی ہوں۔ میں نے ایک نظر اسد کی جانب دیکھا اور ان سے کہا کہ میرے سر میں درد تھا، اسی لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے میری جانب فکر مندی سے دیکھا اور پوچھنے لگے کیا تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے؟ اس وقت ان کا میری طرف سے فکر کرنا مجھے بے حد برا لگ رہا تھا۔ مجھے ان سے بیزاری ہو رہی تھی، اسی لیے میں انہیں کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر مجھے باہر کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں کچھ دیر تک بستر پر بیٹھ کر مختلف خیالات میں گھری رہی۔ میں نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی چیٹ بھی ڈیلیٹ کر دی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اسد کمرے میں آتے ہوئے دکھائی دیے تو ان کے ہاتھ میں میرے لیے چائے کا کپ تھا اور ساتھ میں سر درد کی دوا بھی تھی۔ میں کچھ دیر تک خاموشی سے ان کی جانب دیکھتی رہی۔ وہ اسی طرح سے میرا خیال رکھتے تھے مگر کبھی کچھ جتاتے نہیں تھے، اور اگر کبھی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تو میں پلٹ کر انہیں پوچھتی تک نہیں تھی، مگر کبھی انہوں نے اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ چائے پی کر اور سر درد کی دوا کھا کر میں لیٹ گئی تھی، اور پھر جانے کب نیند مجھ پر مہربان ہوئی مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میں کافی دنوں بعد اتنی سکون کی نیند سوئی تھی۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ اتنے دنوں بعد میں نے کسی سے بات کی تھی، کسی نے میری بات سنی تھی جس نے مجھے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ دعوت کا سارا غصہ اتر چکا تھا۔ کام پر جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے اسد نے مجھ سے پوچھا کہ رات کو تم کچھ کہنا چاہتی تھیں؟ میں نے دکھ سے اسد کی جانب دیکھا اور انکار میں سر ہلا دیا، کیونکہ اب مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا تھا۔ اگلے دن دوپہر میں پھر سے اسی لڑکے کا میسج آ گیا۔ اس نے اپنا نام حسیب بتایا تھا۔ اسی نام سے اس کی فیس بک آئی ڈی بھی تھی۔ میں نے اس کی آئی ڈی کھول کر دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر بے حد خوبصورت تھا۔ اس نے اس گھر کے مختلف کونوں میں اپنی تصویریں لے کر اپنی آئی ڈی پر ڈالی ہوئی تھیں۔ اس کی شخصیت سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہے اور بے پناہ دولت و جائیداد کا مالک ہے۔ اس کا گھر بھی بہت بڑا تھا، جو تصویروں میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کی مختلف تصویریں دیکھتی رہی۔ بعد تصویروں میں اس کے پیچھے کھڑی قیمتی اور بڑی گاڑیاں بھی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی دولت اور شخصیت سے بے حد مرعوب ہو گئی۔ دوپہر ہوتے ہی اس کا میسج آ گیا تھا اور میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں، مگر مجھے اپنے شوہر سے بالکل بھی محبت نہیں ہے۔ بس بچوں کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہنے پر مجبور ہوں۔ میری بات سن کر اس نے مجھ سے ہمدردی کی تھی۔ پہلی بار میں کسی کے منہ سے اپنے لیے ہمدردی کے 2 بول سن رہی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ ہم دونوں کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ میں نے اسے اپنا موبائل نمبر بھی دے دیا تھا۔ یوں اب ہم دونوں فیس بک پر میسج کی جگہ اب فون پر باتیں کرنے لگے تھے۔
اسد جیسے ہی گھر سے کام کے لیے نکلتے تھے میں حسیب کو فون ملا لیا کرتی تھی اور یوں ہم دونوں سارا دن باتیں کرتے تھے، مگر پھر بھی ان سے باتیں کر کے میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ میں جب بھی اسے اسد کے رویے کے بارے میں بتاتی وہ میرے لیے اداس ہو جایا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ ابھی تم کم عمر ہو، اس شخص کے لیے اپنی زندگی کیوں خراب کر رہی ہو، اور میں اسے جواب دیتی کہ اس گھر کے علاوہ میرے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری بات کے جواب میں وہ مجھے اپنے ہونے کا یقین دلاتا تھا۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرتی تھی۔ میں سارا دن اس سے باتوں میں مصروف رہتی تھی، یہاں تک کہ مجھے گھر کی اور بچوں کی کوئی فکر نہیں رہی تھی۔ وہ میرے حواسوں پر چھاتا جا رہا تھا۔ مجھے اس سے بات کر کے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا۔ جس دن میری سے بات نہ ہو پاتی میں بے چین رہتی تھی، اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا۔ میں بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ اب مجھے حسیب کے سوا اور کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری آنکھوں پر عشق کی پٹی بن چکی تھی۔ وہ فون پر مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اب میں تمہارے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زندگی میں پہلی بار مجھے پیار ملا ہے، اور اب میں اس پیار کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اب میرے دماغ میں یہ خیالات آنے لگے کہ اگر میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر حسیب سے شادی کر لوں تو میری قسمت بدل جائے گی۔ آج جو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستی رہتی ہوں، یہ سب کچھ دور ہو جائے گا۔ وہ اتنا امیر تھا کہ اس کے ساتھ میری پوری زندگی بہترین گزر سکتی تھی۔ یہ سوچیں دن رات مجھے کسی ناک کی طرح ڈستی رہتی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک جانب میرے بچے تھے تو دوسری جانب مجھے زندگی میں پہلی بار اپنے لیے خود کچھ کرنے کا موقع مل رہا تھا، اور آخرکار جیت میرے نفس کی ہوئی تھی۔ میں نے بھی حسیب سے اظہار محبت کر دیا۔ میری سوئی ہوئی خواہشیں اور امنگیں ایک بار پھر سے جاگ اٹھی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں وہی کم عمر سی لڑکی ہوں جو پہلی بار محبت ملنے پر آسمانوں پر اڑنا چاہتی ہے۔ حسیب نے مجھے بہت سے خواب دکھائے تھے جہاں صرف میری حکمرانی تھی۔ کوئی تیسرا مجھے روکنے ٹوکنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ اس خاردار راستے پر چلتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں نے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چھوڑ دیا۔ میں یہی سوچتی کہ میں کیوں ان بچوں کے لیے اپنی زندگی خراب کروں۔ 10 سال تو جیسے تیسے میں نے گزارا کر لیا تھا، مگر جب سے مجھے حسیب کی محبت ملی تھی اب میرے لیے گزارا کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ میں حسیب سے یہی کہتی تھی کہ میں اب تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی ہوں، مگر حسیب مجھے ہر بار اپنے پاس آنے سے منع کر دیا کرتا تھا۔ وہ مجھے فون پر بہت اچھے سے بات کرتا، میرے ساتھ دکھ درد سنا کرتا تھا، مجھے تسلی دیتا تھا، مگر جب بھی میں اس کے پاس جانے کی بات کرتی تھی اس کا موڈ بگڑ جایا کرتا تھا۔ اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب میں اس کے پیار میں اندھی ہو گئی تھی اور میرا میرے شوہر کے ساتھ گزارا ممکن نہیں رہا تھا۔ جس محبت کی تلاش مجھے برسوں سے تھی وہ میرے سامنے تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر کے سامنے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اب اپنے شوہر سے مزید بیزار رہنے لگی تھی۔ وہ جب بھی میرے قریب آتا تھا میں اسے دھتکار دیتی تھی اور وہ بیچارہ حیران و پریشان رہ جاتا تھا۔ پہلے تو میں پھر بھی لحاظ میں چپ رہ جاتی تھی، مگر اب مجھے اس کا لحاظ بالکل نہ رہا تھا۔ پہلے تو اسد نے مجھے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میری بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسی کیوں ہوتی جا رہی ہوں۔ پہلے بھی میں اس سے لڑتی جھگڑتی تھی، مگر ایسا رویہ میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ اختیار نہیں کیا تھا۔ میری اس سے نفرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔
وہ مجھے پیار دینے کی کوشش کرتا تو میں مزید بیزار ہو جاتی۔ وہ مجھ سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ میں انہیں بتاؤں کہ مجھے مسئلہ کیا ہے، اور پھر ایک رات جب میں رات کے آخری پہر فون پر حسیب سے باتیں کر رہی تھی تو میرے شوہر نے ساری باتیں سن لی۔ میں حسیب سے راز و نیاز میں مصروف تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پیچھے میرے شوہر کھڑے ہیں اور وہ میری ساری باتیں سن رہے ہیں۔ یکدم ہی کسی نے میرا بازو سختی سے دبوچا اور میرے ہاتھ سے فون چھین کر دور پھینک دیا۔ میں اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری چوری اس طرح سے پکڑی جائے گی، اور آنکھوں میں بے تحاشا غصہ لیے مجھے گھور رہے تھے۔ جب وہ بولے تو ان کی آواز غم و غصے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ تم رات کے اس وقت کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میرا بازو ابھی تک اسد نے سختی سے پکڑا ہوا تھا، مگر مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ میں نے اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اسی لیے جب آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیں اور خاموشی سے اس قصے کو ختم کر دیں۔ اسد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ انہیں مجھ سے اس قدر بے باکی کی امید بالکل نہیں تھی۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو، میرے 2 بچوں کی ماں ہو۔ ایسے تم کیسے کسی اور سے شادی کر سکتی ہو؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے کسی غیر مرد سے چکر چلا رہی ہو۔ اب کی بار اسد کی آواز ذرا دھیمی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ وہ اس سب کو کوئی برا خواب سمجھ رہے تھے، مگر میں بے خوف ہو کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ میں جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، بس اب مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ میں اس زندگی سے تھک چکی ہوں۔ اب مزید میں غربت بھری زندگی نہیں گزار سکتی۔ آپ مجھے طلاق دے دیں تو میں اس سے شادی کروں گی، جو کہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ بہت امیر بھی ہے۔ میں بھی ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ حالانکہ حسیب نے کبھی مجھ سے نہیں کہا تھا کہ میں اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر آ جاؤں اور وہ مجھ سے شادی کرے گا، مگر پھر بھی جانے کون سی دھن میں مگن میں آج اپنے شوہر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں سے جھلکتی بے یقینی نے مجھے لمحے بھر کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہیں ایک بار بھی ہمارے بچوں کا خیال نہیں آیا؟ انہوں نے ایک نظر کمرے کے بند دروازے کی جانب ڈالی جہاں ہمارے دونوں بچے سوئے ہوئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اسد کے پاس آخری حربہ بچے ہی ہوں گے، اسی لیے پہلے ہی میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا اور ان سے کہنے لگی کہ یہ آپ کے بچے ہیں، میرا ان بچوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں ان بچوں کے لیے اپنی زندگی کو برباد نہیں کر سکتی ہوں۔ جتنا میں نے ان بچوں کے لیے کرنا تھا کر لیا ہے، اب مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں صفاقی کی ہر حد پار کر گئی تھی۔ میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں تو میں تہائی نوکری بھی کر لیتا ہوں، بس تم مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر نہ جاؤ۔ ہم لوگ کیسے رہیں گے تمہارے بنا؟ وہ اونچا لمبا مرد میرے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ مجھ سے اس بات کی امید بالکل نہیں کر رہے تھے۔ میں نے طنزیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے طلاق نہیں دے رہے ہیں تو اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے غیر مرد سے باتیں کرتے ہوئے دیکھو۔ یہ کہہ کر میں نے دوسری جانب منہ پھیر لیا۔ یہ بات ان کی غیرت پر کاری ضرب بن کر لگی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جس راستے پر میں جا چکی ہوں اب وہاں سے پیچھے نہیں آ سکتی ہوں۔ انہوں نے زخمی نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں اب بھی آنے والے وقت سے بے خوف ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی، اور پھر انہوں نے طلاق کے 3 بول کہہ دیے۔ مرد جتنی بھی محبت کرنے والا ہو مگر کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اسد نے طلاق دی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں خوش تھی کہ میں اب حسیب کے پاس جا سکتی ہوں
اور اس کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار سکتی ہوں۔ اسد نے مجھ سے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے اس گھر سے چلی جاؤ۔ میں حسیب کو فون کر کے یہ سب نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میرا فون ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے ایک بیگ میں اپنے کپڑے رکھ لیے اور اپنا سارا زیور بھی رکھ لیا۔ اسد خاموشی سے مجھے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور پھر انہوں نے اٹھ کر الماری کھولی اور سب سے نچلے خانے میں سے ایک پیکٹ نکال کر میری جانب بڑھایا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو کہنے لگے، یہ پیسے میں سالوں سے جمع کرتا آ رہا ہوں کہ برے وقت میں ہمارے اور ہمارے بچوں کے کام آئیں گے، یہ تم رکھ لو۔ میں نے استہزائیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ کے ان چند پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں جس کے پاس جا رہی ہوں وہ بہت امیر ہے۔ میری بات انسنی کر کے اسد نے وہ پیسے میرے بیگ میں رکھ دیے اور میں اپنا سامان لے کر گھر سے باہر آ گئی۔ میرا دل اتنا کٹھور ہو گیا تھا کہ میں نے ایک نظر بھی اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے باہر جا کر مڑ کر دیکھا تو اسد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ حسیب نے مجھے اپنے گھر کا پتہ بتایا تھا، اسی لیے وہ مجھے یاد رہ گیا تھا۔ جس وقت میں گھر سے نکلی تھی فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں بس اڈے پر آ گئی اور حسیب کے شہر جانے والی بس میں چڑھ گئی۔ حسیب کا شہر ہمارے شہر کے برابر میں تھا اور کافی بار میں وہاں جا چکی تھی کیونکہ ہمارے وہاں کچھ رشتہ دار رہتے تھے، اسی لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ میں بار بار اپنا فون کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بند ہو چکا تھا۔ میں حسیب سے رابطہ کرنا چاہتی تھی اور اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں اس کے پاس آ رہی ہوں، مگر یہ ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ بس اپنا سفر مکمل کرتی جا رہی تھی اور پھر دوپہر کے وقت میں حسیب کے شہر میں موجود تھی۔ میں ایک رکشے میں بیٹھ کر اس کے گھر کے سامنے جا کر اتر گئی۔ میں نے سر اٹھا کر اس کے گھر کو دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کا گھر بے حد شاندار تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ حسیب مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہو جائے گا۔ لوہے کا آہنی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اسے دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ دروازے پر اس وقت کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ ایک بوڑھا شخص اس بنگلے کے لان میں صفائی کا کام کر رہا تھا۔ مجھے یوں اندر آتے دیکھ کر وہ اپنا کام چھوڑ کر میری جانب آ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ بی بی آپ یہاں کس سے ملنے آئی ہیں؟ میں نے اس بوڑھے شخص سے کہا کہ میں حسیب سے ملنے آئی ہوں، جا کر اپنے صاحب کو بلا لاؤ۔ اس شخص نے عجیب سی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ یہاں آپ حسیب سے ملنے آئی ہیں؟ ایک بار پھر سے اس نے تصدیق چاہی۔ میں نے ارد گرد دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بوڑھا شخص بنگلے میں جانے کے بجائے سرونٹ کوارٹر کی جانب مڑ گیا۔ میں وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں حیران و پریشان سا حسیب مجھے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل فاق ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے میری جانب آیا۔ اس کے پیچھے ایک عورت اور 2 لڑکیاں بھی آئی تھیں۔ وہ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں میرا بیگ موجود تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہوں۔ میں حسیب کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھی۔ حسیب نے سختی سے مجھ سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے حسیب سے کہا میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب ہم دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کر حسیب نے بے اختیار ہی اپنے ماتھے کو چھوا۔ وہ عورت آگے بڑھی اور حسیب سے کہنے لگی کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ عورت سخت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے تنفر سے اس عورت کی جانب دیکھا اور سوچنے لگی کہ ایک نوکرانی ہو کر حسیب سے سوال جواب کر رہی ہو۔ حسیب نے مجھے بازو سے پکڑا اور بنگلے میں لے جانے کے بجائے مجھے سرونٹ کوارٹر میں لے آیا۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے یہاں کیوں لے آیا، اور پھر جب مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ حسیب اس گھر کا مالک نہیں بلکہ نوکر کا بیٹا ہے، وہ بوڑھا شخص اور عورت اس کے ماں باپ ہیں اور یہ دونوں لڑکیاں اس کی بہنیں ہیں، تو میری قدموں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ساتھ ہوئے اس دھوکے پر مجھے رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے۔ میں بالکل سن سی بیٹھی تھی۔ حسیب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے ماں باپ غصے میں اسے باتیں سنا رہے تھے۔ میں تو اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی۔
پیچھے پلٹنے کا میرے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ یوں برباد ہونے پر میں بری طرح سے رونے لگی۔ اب مجھے وہیں رہنا تھا، کیونکہ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ عدت کی مدت پوری ہونے کے بعد حسیب نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر مجھ سے نکاح کر لیا، کیونکہ اگر اس کے گھر کے مالکوں کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ ایک لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر یہاں آئی ہے تو وہ ان لوگوں کو کام سے نکال دیتے۔ اسی لیے حسیب کو مجھ سے مجبوراً نکاح کرنا پڑا۔ حسیب سے نکاح کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی۔ اس کے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حسیب بھی مجھ سے بیزار ہو گیا اور مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ میں اسی بنگلے میں اپنی ساس اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ صفائی کا کام کرنے لگی۔ میں مڑ کر اپنے ماسی کو دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے ایک پتھر کے لیے ہیرے کو گنوا دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔